راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ آپ سبھی کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو کیا حال چال ہے جناب، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، سلامتی سے ہوں گے، اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سارے اہل خانہ کو ہر طرح سے اطمینان میں اور شادمانی میں قائم رکھے۔ اور عظمیٰ، جہاں پر اطمینان اور شادمانی کی بات ہے تو کئی دفعہ ہمارے حالات ہم سے اطمینان اور شادمانی چھین لیتے ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور نوجوان بھی بے روزگار ہیں، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، گداگروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور غربت ہر جگہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم ان حالات سے کیسے باہر آئیں اور کیسے خوشحال زندگی گزاریں۔ جی، ایک چھوٹی سی بات کہ ہم کیسے نکلیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم سب گھر کے افراد مل کر کام کر سکتے ہیں، اور وہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ جاب ہو یا کوئی ایسا سیکٹر۔ میں بچپن میں ایک گھر جایا کرتا تھا اور اس گھر کے افراد اپنے سربراہ کے کام میں سبھی حصہ ڈالتے تھے، اور آج وہی گھر بہت ترقی کر چکا ہے، اپنا گھر ان کے پاس ہے اور اپنا اپنا کاروبار بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس غربت کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ یعنی کہ عادل صاحب، کسی بھی کام کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور جہاں پہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں وہاں پہ خواتین ان کا بوجھ، ان کے کام کو بٹا سکتی ہیں، ساتھ مل کر کام کر سکتی ہیں۔ اب تو اس رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بہت ساری خواتین کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ خواتین کپڑے سلائی کر سکتی ہیں، پارلر کا کام کر سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ ماسک سلائی کرنا اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دے کر آنا۔ اور اس طرح سے جب گھر کے تمام افراد مل کر کام کریں گے تو ایک بہت بڑا فرق پیدا ہوگا اور غربت کو کم کرنے میں ہم مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی، اور حقیقی برکت اور خوشحالی کا وسیلہ اور ذریعہ تو خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آئیے پھر مل کر ہم خداوند تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سنیں اور برکت پائیں۔ اے خدا، میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پہ لے چل جو مجھ سے اونچی، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا، تو نے میری منتیں قبول کی ہیں، تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ سنی ہم نے آج کی تلاوت، اور بہت ہی خوبصورت بات زبور نویس کہتا ہے کہ اے خدا، مجھ کو اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، یعنی کہ وہ خدا کو اپنی پناہ گاہ جانتے ہوئے درخواست کرتا ہے کہ مجھے مشکلات سے نکال، مجھے بچا، اور خداوند جب میں تیری پناہ میں ہوں تو کوئی مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جی، اور عظمیٰ خاص طور پر یہ بات تبھی سمجھ آتی ہے جب خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکمت اور دانش مندی ملتی ہے۔ تو آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں، اور اگلا جو حمدیہ گیت ہے وہ اسی طرح کی ایک دعا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔
शफकत से तेरी तसल्ली हो वैसे वादा किया तूने बंदे से जैसे शफकत से तेरी तसल्ली हो वैसे मुझ पर तो हो तेरी रहमत का साया रहमत आकर मुझको खुदाया ताशरीयत को तेरी मैं जानूं रहमत आकर मुझको खुदाया ताशरीयत को तेरी मैं जानूं रहमत। सुना हमने आज का हमदिया गीत और बहुत बरकत पाई हमने। और अभी हम आपको बताते चले कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राह जिंदगी, और जरूर प्रोग्राम सुनकर तमाम सेगमेंट्स पे अपनी राय दीजिएगा, जिसके लिए हम बताते चले आपको प्रोग्राम का पता। खत लिखने के लिए पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान, और फोन कॉल और SMS के लिए नंबर है 0333482596 और इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक ID भी है, जहां पे आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से YouTube चैनल भी है। इस चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जरूर हमसे राब्ता कीजिएगा। और ये बात हमें बहुत अच्छी लगेगी अगर आप हमसे राब्ते में रहें, और उसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया भी है और हर दफ़ा करते हैं, और बहुत से खतूत और पैगामात ऐसे हैं जो इस दफ़ा चूँकि आज़ादी के ताल्लुक से आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले उनको शामिल करें। जी आदिल साहब, बहुत सारे हमारे सामाईन ने जश्न आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद भेजी है, मैसेजेस किए हैं, तो मैं उनके नाम शामिल करना चाहूँगी। एजाज करीम साहब ने शेखुपुरा से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी है। बुलाल भुट्टा साहब ने बहावलपुर से लिखा है। परवेज शाहीन चौधरी साहब ने बहावल नगर से लिखा है। राजा कासिम साहब लिखते हैं चक झुमरा से। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल साहब ने हमें मुबारकबाद दी है ननकाना साहिब से। मोहम्मद हफीज अंजुम साहब ने लिखा है बहावल नगर से। और राना जी, जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है, इन्होंने भी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी है। सागर चौहान साहब लिखते हैं बहावल नगर से। मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब ने ननकाना साहिब से लिखा है। अरशद इकबाल साहब लिखते हैं चनियोट से। इसी तरह से गुलाम रसूल सियालवी साहब ने भी चनियोट से हमें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी है। दीगर सामीन में हक नवाज तगर साहब सिंध से लिखते हैं। मलिक अला बचाया खोकर साहब ने भी मुजफ्फरगढ़ से हमें मैसेज भेजा है। जफरुल्लाह जिया साहब लिखते हैं कमालिया से। और नवीद अहमद साहब ने भी हमें मैसेज भेजा है। मिसिज राबेल साजिद साहिबा, इन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है जश्न आज़ादी का। और जिशान अली साहब लिखते हैं पिंडी भटिया से। मलिक तनवीर अहमद साकी लिखते हैं जंग सिटी से। हाफिज नईम अहमद साहब ने लिखा है जंग सिटी से। हाजी लियाकत अली ईवान साहब ने भी मैसेज भेजा है शेखुपुरा से। राना मोहम्मद हारून खान साहब लिखते हैं शेखुपुरा से। चौधरी इसरार अहमद साहब ने भी शेखुपुरा से मैसेज भेजा है हमें। और मोहम्मद सलीम अख्तर साहब ने चिन्योट से मैसेज भेजा है हमें। असद मुराद साहब ने भी मैसेज भेजा है। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल अब्दुल हमीद मजरू साहब अटक से हमें मैसेज भेजते हैं। और इन सारे सामीन ने हमें जश्न आज़ादी मुबारकबाद कहा है। तो आपकी इस खूबसूरत से मैसेज के लिए, जश्न आज़ादी मुबारकबाद कहने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें विश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए। आमीन। और आदिल साहब, मेरे पास तो जितने भी लोगों के नाम थे मैंने उन्हें शामिल कर लिया। आपके पास भी कुछ नाम मौजूद हैं क्या? जी, मेरे पास सिर्फ नाम नहीं बल्कि नामों के साथ सामीन की तस्वीर भी हैं। और चौधरी फहीम नूर साहब, और इसके अलावा जनाब अदील महमूद बाट साहब जिनका ताल्लुक ननकाना से है। ज़हीर अहमद एयाज साहब, और जनाब राना शमशाद अली जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है। शहजाद अजीमी साहब, और दीगर मेरे प्यारे दोस्तों में सुलेमान अंसारी साहब हैं जी, और बहावल नगर से मेरे दो दोस्त और एहसन खान और अमजद खान। इन सभी दोस्तों ने जश्न आज़ादी मुबारक कहा है। और इसके अलावा हमें जनाब मैसेज भेजा है जफर इकबाल सियालकोट से। शफाकत अली बाजवा साहब हैं जी सियालकोट चुमिंडा से। और मास्टर महबूब अहमद
जिनका ताल्लुक फैसल आबाद से है, और इसके अलावा हैदर सैयद साहब हैं जी, आपका ताल्लुक साहिवाल से है। आप सभी दोस्तों ने जश्न आज़ादी को विश करने के लिए मुबारकबाद पेश की है और साथ में बहुत सी अच्छी बातें भी की हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सभी दोस्तों का, आपने बहुत अच्छे हमें मैसेजेस भेजे हैं, तस्वीर भेजी हैं और अपने मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। खुदावंद ताला आपको भी और हमारे मुल्क को भी हर तरह से महफूज और सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज़मा, अभी हमने ये भी बताना है कि जैसा कि हमने इनामी मुकाबले का इंतज़ाम किया था और एक सवाल लिखवाया था जिसके जवाबात हमें मौसूल हुए हैं, हमारे प्यारे दोस्तों ने भेजे हैं, तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए मैं उनको पढ़े देता हूँ। सवाल ये था कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुल्की तरक्की के लिए कौन से 3 काम करना बहुत ज़रूरी या अहम है। तो उसके जवाब में हैदर सैयद साहब ने लिखा है कि पहली बात के इलेक्शन होना चाहिए, दूसरी बात ज़राअत और इंडस्ट्री पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, और फिर इन्होंने कहा है कि गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए। इसी तरह 4 लोगों ने हमें लिखा है, साइमा सरवर सयाल, सिदरा सरवर सयाल, अरीबा सयाल एंड मिस इरफाना तबस्सुम। आप लिखते हैं कि पहली बात तो ये है कि हमें गैर मुल्की चीजों की बजाय अपने मुल्क की चीजों को खरीदना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही है कि हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखते हों, हमें वतन अजीज के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात को सामने रखते हुए उन पर अमल करना चाहिए। तीसरी बात आपने कहा है कि हर अमल में बुनियादी जुज़्व खुदा खौफी, ईमानदारी और दयानतदारी हो, तो फिर हमारे मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अजीम अनवर सयाल, आपका ताल्लुक भी ननकाना साहब से। आप लिखते हैं कि पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो नंबर प्लेट है गाड़ियों पर लगी हुई, उसकी जगह सर्वेंट ऑफ पब्लिक लिखना चाहिए, तो बहुत सी जो नंबर प्लेट्स हैं, स्टिकर्स हैं, वो उतर जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हर खासो आम के लिए तरजीही बुनियादों पर इंसाफ फराहम होना चाहिए, मुल्की कवानीन पर अमल होना चाहिए, तो फिर मुल्की तरक्की हो सकती है। तीसरी बात इन्होंने कहा है कि निचली सतह से ऊपर वाली सतह तक हर तबके को तरबियत की जरूरत है, ताकि हमारा मुआशरा जहालत के गुप्त अंधेरे से निकले, और ईमानदार सच्चे रहनुमा की हमें जरूरत है। खुदा करे कि ये तीनों बातें शामिल हो जाएं तो हमारा मुल्क खूब तरक्की करेगा। और कुछ सामीन के जवाबात मेरे पास भी मौजूद हैं, जिनमें मोहम्मद अकरम सयाल साहब शामिल हैं। ये ननकाना साहब से लिखते हैं और आप कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए सबसे पहली बात ये है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से हम इस वतन अजीज़ को हासिल कर पाए हैं, और हमें ऐसे ही नौजवान तैयार करने की ज़रूरत है जो सितारों पर कुमंद डालने वाले हों। तीसरी बात आपने ये लिखी कि अदालती और तालीमी निज़ाम आज़ादाना बिलखुसूस अशराफिया और आम शहरियों के लिए यकसा होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बातें लिखकर भेजी, आपने, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक अल्लाह बचाए खोखर साहब कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उस मुल्क में मौजूद इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पर होता है, और पाकिस्तान में आजकल लोड शेडिंग का मसला बहुत ही आम है, तो हमें बिजली की बचत करनी चाहिए और इसे चोरी करने से गुरेज करना चाहिए। आपने दूसरी बात लिखी है कि इस मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ गई है और इस लानत से हमें छुटकारा हासिल करना होगा, और हर महकमे में अगर करप्शन को ख़त्म किया जाए तो हमारा मुल्क यकीनी तौर पर तरक्की करेगा। तीसरी बात आप लिखते हैं कि नौजवानों को टेक्नोलॉजी की तालीम से हुनरमंद करना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके और रोज़गार के मौके पैदा हो सके। बासत अली सियाल साहब ननकाना साहब से लिखते हैं और आप कहते हैं कि हमारे कायद के फरमान और अहकामात जिनको हम फरामोश किए हुए हैं, हमें उन्हें याद रखना होगा और उन पर अमल पैरा होना होगा, तभी हम खुशहाली का मुंह देख सकते हैं। दूसरी बात आप लिखते हैं कि हर तरह के तासुबात और अकीदों को बालाताक रखकर हर प्रोटोकॉल लेने और देने वालों की हमें मुखालफत करनी चाहिए। और तीसरी बात आपने लिखी है कि अपने बुजुर्गों और बूढ़ों के मुशाहदात और तजुर्बात से इस्तेफादा करना होगा और उन्हें सफ़े अव्वल में लाकर तरक्की की राहें हमवार करना होगा। इस तरह से हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। तो वैसे तो जनाब सभी दोस्तों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और सभी ने बड़ी अच्छी राय पेश की। खुदा करे कि जो बातें आपने की हैं
وہ واقعی ان پر عمل پیرا ہم سب ہوں اور ہمارا ملک ترقی کرے. 3 خوش نصیب ہیں جن کے میں نام لینا چاہوں گا، جن میں سے باسط علی سیال صاحب، آپ کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے. محمد اکرم سیال صاحب، آپ کا تعلق بھی ننکانہ صاحب سے ہے. اور ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب، آپ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. آپ انعامی مقابلے کے پروگرام میں ونر قرار پائے ہیں. سو میری طرف سے، عظما کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ تینوں خوش نصیبوں کو بہت بہت مبارک. تو جناب اسی طرح سوچتے رہیے، اچھا سوچئے اور ساتھ ساتھ اچھا پرفارم بھی کریں، کیونکہ اچھا صرف سوچنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا اس سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے علاوہ جناب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس کی طرف ابھی ہمیں بڑھنا ہے اور خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹنا ہے. اور آگے بھی بہت اہم چیز ہے، یعنی ہماری صحت، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. تو آئیے پھر مل کر آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں صحت کی باتیں. ڈاکٹر اسد صاحبہ، ہمارے ہاں بچوں کو پھوڑے پھنسیاں نکلنے کی شکایت بہت عام ہے، اور جب بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو بہت سی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ پھوڑے پھنسیاں بچوں کو کیوں نکلتی ہیں اور کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں اور پرہیز ہیں جن سے اس تکلیف میں افاقہ ہو سکتا ہے. پھوڑے پھنسیاں ہمارے ہاں زیادہ تر بچوں کو نکلتی ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بڑے لوگوں میں اکثر پھوڑے پھنسیوں کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خون کی کمی ہو، یا اچھی غذا کی کمی ہو، یا شوگر کی بیماری ہو، یا اگر وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہوں تو ایسی صورتوں میں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن بچوں میں جو اس کی عام وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بچے مٹی میں یا گندگی میں کھیلتے رہیں تو ان کی نازک جلد جراثیم سے بچ نہیں سکتی اور جراثیم کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ زیادہ مٹھائیاں کھائیں یا زیادہ میٹھی چیزیں کھائیں تو پھر بھی وہ پھوڑے پھنسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھوڑے پھنسیاں ہاتھوں پر، بازوؤں پر، ٹانگوں پر یا چہرے پر نکلتے ہیں، لیکن اگر یہ تکلیف زیادہ پھیل جائے تو سارا جسم اس سے بچ نہیں سکتا، بلکہ سارے جسم پر بھی یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جراثیم جب جلد پر حملہ کرتے ہیں تو اس جگہ ایک بلسٹر یا ایک چھالا سا بن جاتا ہے جس میں جراثیم بڑھتے ہیں اور وہاں پہ پھوڑے کی شکل بنا دیتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جسم کی قدرتی مدافعت کے ساتھ ہی ان جراثیم پر قابو پایا جاتا ہے اور پھوڑا جو ہے وہ بہہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر تو بچوں کا خاص خیال رکھا جائے اور احتیاط کی جائے تو میرے خیال میں اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے اور بچے پھوڑے پھنسیوں کی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتے. لیکن اگر احتیاط نہ کیا جائے تو بچوں میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو سکتی ہے. اچھا، کوئی ایسا احتیاط یا پرہیز بتائیں تاکہ بچے اس بیماری میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں. سب سے پہلی بات جو احتیاط میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی ٹھیک تربیت کی جائے، ان کو گندی جگہوں پر یا مٹی میں نہ کھیلنے دیا جائے. اگر تو وہ صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے تو پھوڑے پھنسیاں جسم پر نہیں نکلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ہر روز نہلایا جائے، خاص کر گرمیوں میں تو دن میں کئی مرتبہ انہیں نہلانا چاہیے اور ان کے کپڑے صاف ستھرے انہیں پہنانے چاہیے تاکہ جسم پر جراثیم نہ حملہ کریں اور پھوڑے پھنسیوں سے بچا جا سکے. اور دوسری بات جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو یہ پھوڑے پھنسیاں نکل رہے ہیں تو صحت مند بچوں کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ان بچوں کے ساتھ مل کے جراثیم کے حملے سے بچا رہے. اور جو متاثر ہوا بچہ ہے اس کے کپڑے یا تولیہ یا صابن ساری استعمال کرنے والی چیزوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایسی تدابیر بتائیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم بچوں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ایسا علاج بتائیں جس سے اس کو اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل ہو سکے. علاج میں جو پہلی بات جس کا خیال رکھنا چاہیے، اگر تو بچے کا سارا جسم پھوڑے پھنسیوں سے متاثر ہو چکا ہے تو اس کو اچھی قسم کے صابن سے اور صاف پانی سے نہلانا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ایسی صورت میں ڈاکٹر جراثیم کش دوائیاں دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ بچے کی اگر زیادہ حالت خراب ہو تو اس کو ٹیکے بھی دے. اور اس کے ساتھ جسم پر استعمال کرنے کے لیے
اینٹی بائیوٹک ادویات یا مرہم مثلاً پولی فیکس یا اس قسم کی کئی اور ادویات دی جائیں جس کے ساتھ اس کے پھوڑوں کے اوپر پٹی کی جا سکے. اگر ان ساری چیزوں کا احتیاط رکھا جائے اور ڈاکٹر سے صحیح وقت پر علاج لے لیا جائے تو بچے کی تکلیف جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے، اور آئندہ سے اگر ماں باپ اس کا خیال رکھیں، اس کو گندی جگہوں پہ نہ کھیلنے دیں، تو اس تکلیف سے مکمل طور پر چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچے کو کوئی پھوڑا یا کوئی ایسی چیز نکلی تو وہ اس کے اوپر وہ کوئی پتا سا لے کے کسی درخت کا وہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو نرم ہو جائے اور وہ بہہ جائے. کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، بعض لوگ تو ہمارے ملک میں گیلی مٹی، پتے اور نہ جانے کیا اس قسم کی علاج خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس چیز میں، اس بیماری میں سب سے جو ضروری احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ گندی چیزوں سے جسم کو بچانا چاہیے. یہ مٹی اور پتے اس طرح کی چیزوں میں جراثیم تو ہوتے ہیں، تو بجائے کہ یہ جسم کو کوئی فائدہ پہنچائے مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے صرف نیم گرم پانی کا ٹکور یا پھر جراثیم کش ادویات استعمال کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بچوں کی اس تکلیف سے بچنے کے لیے، اس کا علاج، اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہمیں بتائیں. آپ کی ان سب باتوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. سن رہے تھے ہم صحت کی باتیں، اور آج صحت کی باتوں میں ہم نے سنا کہ اس موسم میں چونکہ ساون اور اس کو پنجابی میں بھادوں کہا جاتا ہے، اس موسم میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے جلدی انفیکشن ہوتے ہیں، جیسے کہ پھوڑے پھنسیاں، خارش وغیرہ، تو بچے سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں. اب وقت ہے ایسے سیگمنٹ کے جس میں ہمیشہ ہم کسی کی زندگی کے تجربات سے بہت ہی اہم بات سیکھتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں کام آ سکتی ہے، یعنی کہ آپ بیتی. تو آئیے بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی. میرا نام عمران پریم ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ہمیشہ تک یاد رہتے ہیں. تو میری زندگی میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ گزرا ہے جو مجھے آج تک نہیں بھولتا. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرا ایک ہمسایہ تھا، انہوں نے ایک واشنگ مشین قسطوں پر لینی تھی. تو انہوں نے بار بار آ کے مجھے تنگ کرنا، فورس کرنا کہ آپ میری ضمانت دیں، آپ میری ضمانت دیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جب ہم قسطوں کی دکان سے چیز لیتے ہیں تو اس کے لیے ضمانت جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بہت ٹالا، لیکن آخر میں نے کہا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے. میں نے دل میں سوچا کہ یہ اس نے کدھر جانا ہے، اور میں نے یہ بات اپنے والدین سے یا اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کی کہ میں ان سے مشورہ ہی لے لوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے دکان پہ اپنی ضمانت دے دی کہ اگر یہ آپ کو قسط نہیں دے گا تو میں آپ کو قسط دے دوں گا. تو وہ جو ہمارے پڑوسی تھے، بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے واشنگ مشین لے لی. انہوں نے جب واشنگ مشین لے لی تو پہلی 2 قسطیں تو وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دی، لیکن تیسری قسط انہوں نے دی نہیں. اور جو قسطوں والا مالک تھا وہ آ کے اس نے مجھ سے پوچھا، مجھے اس نے تنگ کرنا شروع کیا کہ بھائی وہ قسط نہیں دے رہا تو آپ آ کے قسط دیں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو قسط نہیں دے سکتا. لیکن میں نے بھی گھر والوں سے پیسے ان سے بتائے نہیں، لیکن میں نے ان سے لیے اور وہ اس مہینے کی تو میں نے اس کو قسط دے دی. لیکن اگلے مہینے اس پڑوسی نے کیا کیا کہ وہ آؤٹ آف سٹی ہی چلا گیا اور وہ 3-4 مہینے کے باہر ہی جا کے تو اس نے گزارے. اور جو دکان کا مالک تھا، قسطوں والا مالک تھا، وہ اس نے میرے گھر آنا جانا اور پوچھنا کہ بھائی قسط نے. اور میں چاہتا تھا کہ میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے کہ میں نے اس کی ضمانت دی ہے. تو میں نے اپنے دوستوں سے پیسے جو تھے وہ ادھار لینے شروع کیے اور اس کو قسطیں آہستہ آہستہ دینی شروع کی. اور اس طرح سے جا کے اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا. اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور اس سے مجھے بہت زیادہ مشکل بھی ہوئی. مجھے ٹیوشن کی فیس بھی جو تھی وہ ان قسطوں والے بھائی کو دینی پڑی اور میں بہت زیادہ پریشان بھی رہتا تھا. اور میں کسی سے یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے اپنے والدین سے یا اپنے بڑے بھائی سے مشورہ نہیں لیا تھا. یہ تھی میری آپ بیتی. تو میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ جب ہم کسی کی ضمانت دینے لگیں تو ہمیں اس کا پورا جو ہے پتہ کر لینا چاہیے کہ یہ بھائی جو ہیں وہ ایماندار ہیں یا نہیں، یہ رسپانسبل ہیں یا نہیں ہیں، یہ قسط دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں، ان سے مشورہ لے لیں، اپنے والدین سے، بڑے بھائی سے کہ میں اس کی ضمانت دے دوں یا نہ دے دوں.
تو پھر ہمیں یہ ساری جو مشکلیں پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں پھر ہمارے اوپر یہ مشکلیں پریشانیاں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں اور وہ ہمیں اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ جی تو سامعین، ہم نے سنی آپ بیتی، اور جیسے کہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات بھی ہے کہ نہ صرف کسی کی ضمانت بلکہ ہر بات میں ہم خوب پرکھ لیں تو پھر ہماری زندگی میں کافی جو معاملات ہیں وہ مشکلات کی بجائے آسانی میں بدل سکتے ہیں۔ تو بہترین آسانیاں پیدا کرنے والی تو خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں، اس سے دعا کریں اور اس کے حضور جھکیں۔ تو آئیے پھر ہم بھی اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے حضور جھک کر ہم دعا کرتے ہیں۔ اے قادر و مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی تمام تر برکتوں کے لیے، اور خداوند پاک خدا، ہم دعا کرتے ہیں اپنے تمام تر سامعین کے لیے، سب کو بہت برکت دیجیے۔ جتنے بھی لوگ مسائل کا، مشکلات کا شکار ہیں، خداوند انہیں آزاد کیجیے، اور وہ تمام تر لوگ جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں اپنا پاک ہاتھ بڑھائیے اور انہیں ڈپریشن سے آزاد کیجیے۔ خداوند تعالیٰ، ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے اور خاص طور پر غربت اور معاشی بدحالی سے نجات کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔